السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ قربانی کے لیے دمبا، مینڈھا یا بکرا ذبح کرتے ہیں، اس کا سارا گوشت آپ کے گھر پہنچتا ہے، یا جب آپ بڑے جانور میں جو قربانی کے بڑے جانور ہیں ان میں حصہ ڈالتے ہیں، ایک یا دو، تو اس کا حصہ بھی تول کر وہ گوشت آپ کے گھر پہنچتا ہے۔ تو یہ جو آپ کے گھر جو گوشت پہنچ چکا ہے، چاہے وہ بکرے کا ہے، دمبے کا ہے، یا پھر بڑے جانور میں آپ نے حصہ ملایا تھا قربانی کے، وہ گوشت آپ کا پہنچ چکا ہے۔ اب اس گوشت کے لیے مستحب یہ ہے، شریعت مطہرہ ہمیں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ اب اس گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ یہ جو گوشت پہنچ چکا ہے، اب اس کے لیے 3 حصے کیے جائیں۔ پہلا حصہ اپنے لیے رکھیں، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، تیسرا فقراء اور مساکین کے لیے۔ گوشت جتنا بھی آپ کے گھر پہنچا ہے اس کے لیے 3 حصے ہونے چاہیے۔ پہلا حصہ اپنے لیے، دوسرا اپنا رشتہ داروں کے لیے، تیسرا غرباء اور مساکین کے لیے، برابر برابر تقسیم کر کے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اب اس مسئلے کی دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بڑی فیملی ہوتی ہے، اس میں صاحب حیثیت 1-2 بندہ ہوتا ہے اور وہ قربانی کرتا ہے، فیملی کے افراد زیادہ ہیں، تو اس میں وہ اگر 2 حصے رکھنا چاہے تو وہ اپنے لیے 2 حصے رکھ سکتا ہے، ایک حصہ تقسیم کر دے گا، یا پھر وہ اپنے لیے سارا گوشت رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ یہ صورتحال ہوگی اس کی۔ یہ جو تقسیم کار میں نے بتائی ہے یہ مستحب عمل ہے۔ اگر آپ اس طریقے پر عمل کرتے ہیں، یہ جو پہلے 3 تقسیم ہے کہ غرباء اور مساکین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور اپنے ذات کے لیے 3 حصوں میں یہ گوشت تقسیم کرنا، یہ مستحب اور بہترین عمل ہے۔ اگر اس کے علاوہ اگر آپ کوئی تقسیم کار کرنا چاہیں تو آپ کے لیے گنجائش موجود ہوگی۔ اب ایک اور مسئلہ یہ کہ بعض علاقوں میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ گوشت اگر کھانا ہے تو محرم الحرام سے پہلے کھا لیں، محرم میں یہ گوشت قربانی کا نہیں کھایا جائے گا۔ یا پھر اس طرح کی کوئی اور صورتحال کہ قربانی کا گوشت ہم اپنے تک جمع کر سکتے ہیں، اسے محفوظ کر کے بعد میں بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ گوشت کو خشک کر کے، یعنی اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے وہ خشک کیا جاتا ہے ہوا پر، اور اس کے بعد اس کو اپنے تک محفوظ کیا جاتا ہے، وہ بعد میں سارا سال چلتا رہتا ہے۔ یا یہ صورتحال کہ جس طرح فریز کیا جائے اس کو اور بعد میں استعمال کیا جائے۔ اس کی اصل صورتحال یہ ہے کہ ابتداءً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کا گوشت 3 دن کھانے کی اجازت دی تھی، اور اس میں بھی اصل معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا حکم دیا تو اس وقت قربانی کے لیے صاحب حیثیت چند لوگ تھے اور غرباء کی تعداد زیادہ تھی، اور اصل مدعا مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک گوشت پہنچ جائے۔ چند ایک لوگ اگر قربانی کرنے والے ہوں اور وہ بھی گوشت اپنے تک محفوظ کر لیں تو اس طرح غرباء تک گوشت نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 دن کی قید لگائی تاکہ یہ گوشت زیادہ سے زیادہ تقسیم ہو جائے اور لوگوں تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد حدیث پاک سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے وہ پہلا معاملہ منسوخ ہو گیا۔ وہ حدیث پاک یہ کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کا گوشت کھاؤ، یعنی خوب کھاؤ اور سیر ہو کر کھاؤ۔ پھر فرمایا یہ گوشت کھلاؤ بھی، جس طرح میں نے 3 طریقے پیچھے عرض کیے ہیں کہ اپنے ایک حصہ اور رشتہ داروں کا ایک حصہ اور غرباء تک، یعنی اس گوشت کو تقسیم بھی کرو، لوگوں تک بھی پہنچاؤ، وہ بھی اس دن یہ گوشت کھا سکیں، اور اپنے رشتہ داروں تک اور اپنے غرباء تک۔ پھر اس گوشت کو پہلے خود کھاؤ، خوب کھاؤ، اور پھر لوگوں کو کھلاؤ، اور پھر تیسری بات ارشاد فرمائی اس کو محفوظ بھی کر لیا کرو۔ یعنی اب وہ جو 3 دن کھانے کا ایک معاملہ تھا، یا اس میں یہ جو ابہام پیدا ہو رہا تھا کہ محرم تک کھانا ہے یا پہلے یا بعد میں یا کب تک کھانا ہے، اب آپ محفوظ کر لیں۔ اب جب تک یہ آپ کا گوشت چلتا رہے اور اس گوشت کی توہین نہ ہو، اس میں بدبو نہ پھیل جائے اور وہ خراب نہ ہو جائے، وہ بعد میں پھینکنا نہ پڑے، لیکن اس کی جس طرح بعض علاقوں میں صورتحال میں نے عرض کیا ہے کہ گوشت کے ٹکڑے کر کے وہ سکھا دیتے ہیں، اس سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، خشک کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے محفوظ ترین طریقے سے اگر آپ گوشت استعمال کرنا چاہیں، خود بھی کھائیں، ساری باتوں پر عمل کریں، خود بھی کھائیں، لوگوں کو بھی کھلائیں، اور محفوظ کرنے کی بھی آپ کی اجازت ہے۔